اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج کی تلاوت سنیں گے۔ پرانے عہد میں سے سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو سنیں۔ سلاطین کی دوسری کتاب 5واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ کلام مقدس نے اس طرح سے لکھا ہے: اور شاہ آرام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے آرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا: کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامنے آئے، تو وہ اسے اس کی کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا: وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو آرام کے بادشاہ نے کہا: تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور اس خط کو جو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا: کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں؟ جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دے۔ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا۔ جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا: تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت اور تسلی کا حاصل۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور بابوں کے نام میں خدا یسوع مسیح نے بہت سے معجزے کیے اور اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو نجات دینے کے لیے، ان کو شفا دینے کے لیے، ان کو بیماریوں اور روگوں سے رہائی دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزے۔ یسوع مسیح نے ایک معجزہ غیر قوم کے لیے بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ معجزہ سور فنی کی عورت کی بیٹی کے لیے ملا، جس کے لیے اس نے یسوع المسیح سے درخواست کی تھی اور خدا یسوع مسیح سے شفا بخشی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سب کا خدا، خدا سب کی بھلائی چاہتا ہے، خدا سب سے پیار کرتا ہے، خدا سب کو بچانا چاہتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح الیشا نبی نے بھی ایک معجزہ غیر قوم کے لیے کیا، اور وہ شاہ ارام کا سورما نعمان تھا، جس کے لیے نوحہ الیشا نبی نے معجزہ کیا اور اسے اونٹ جیسے مرض سے شفا بخشی۔ نعمان معمولی آدمی نہیں، وہ بادشاہ کا منظور نظر، بادشاہ نے اسے ایک بڑے عہدے پر مقرر کیا، وہ بڑا سورما بہادر ہے، اور اس نے اسرائیل کے خلاف کئی جنگیں جیتی، اور اس لیے وہ بادشاہ کو کا بڑا منظور نظر تھا، اس لیے کہ وہ شخص بڑا بہادر تھا، اور اس نے کئی فتوحات میں ارام کے بادشاہ کو فتح کروائی تھی۔ لیکن یہ سورما جو تھا کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا، اگر ایک کوڑی شخص ہو اور آپ بے شک وہ بڑا عہدے پر، وہ بڑا بہت بڑا، اور ایک عام شخص بھی سے وہ کہیں کہ میرے ساتھ اپنی جلد بدلے، تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوڑ اس کو لگ جائے، اور وہ کوڑ والی جلد والا۔ یہ شخص اتنا معزز بہادر سورما ہونے کے باوجود کوڑ کی وجہ سے دکھی اور بڑا مجبور، وہ چاہتا تھا کہ اسے اس سے رہائی ملے، اس سے شفا ملے۔ ہو سکتا ہے اتنا بڑا وہ شخص تھا، اس نے کئی طبیبوں سے علاج کروایا، اور جس طرح وہ 12 سال سے جس عورت کو خون جاتا تھا، اس کو بھی بہت سے طبیبوں کے پاس گئے تھے، لیکن اس کو کہیں سے بھی آرام نہیں ملا، اور آخر جب وہ یسوع کا پلڑا اس نے چھوا تو پھر اس نے شفا پائی۔ اس شخص کو بھی یہ ایسے نہیں مایوس ہو کے بیٹھ گیا ہوگا، اس نے بھی بہت سے لوگوں طبیبوں کے پاس گیا ہوگا، اور بہت سے شفا کے لیے اس نے کوشش کی تھی، لیکن نہیں ملی، اور اس وجہ سے یقیناً وہ مایوس تھا، وہ شفا چاہتا تھا۔ اور یہاں پر ایک لڑکی کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کسی جنگ میں اسیر کر کے لائی گئی ہے ارام کے ملک میں، اور وہ نعمان جو اس کا بہادر سورما، اس کی جو بیوی ہے، اس کی وہ خدمت کر رہی تھی، اور اس نے اپنی مالکن سے کہا کہ اگر یہ شخص، اگر میرا آقا، اگر یہ ہمارے ملک سامریا میں ہوگا تو یہ ضرور اپنے کوڑ کی بیماری سے شفا پا سکتا، شفا پاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا، اس کا کوڑ اس کے بدن پر نہ رہتا۔ اور وہ گواہی دے رہی ہے کہ اسرائیل ایسا ملک ہے جو زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، اور وہاں ایسے لوگ ہیں جو جن کے ساتھ خدا رہتا ہے، اور خدا ان کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، اور جب خدا کے لوگ وہاں معجزات بھی ہوتے ہیں، وہاں خدا کام بھی کرتا ہے، خدا کی قدرت کام کرتی ہے وہاں۔ اسی لیے جا کر بادشاہ تک یہ بات پہنچا کہ وہ لڑکی جو اسیر کر کے لائی گئی، وہ کہتی ہے کہ اگر ہمارا آقا سامریا میں ہوتا تو
تو یہ ضرور اپنی کوڑ سے شفا پا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو پھر میں شاہ رام کو خط بھیجوں گا، شاہ اسرائیل کو، تاکہ میرا یہ معزز سورما جو ہے، یہ بہادر سورما جو ہے، یہ شفا پائے۔ سو نعمان اپنے بڑے جلوں کے ساتھ، رتھوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ اور اپنا ہدیہ دے کر، وہ خالی آدمی جانا چاہتا، ساتھ میں اس نے بادشاہ کو خط لیا ہے اور ساتھ اس کے ملازم ہیں، گھوڑے ہیں، رتھ ہے، اور جس پر بیٹھ وہ معمولی شخص نہیں ہے، وہ بڑے جلوں کے ساتھ جو ہے وہ آنا چاہتا ہے بادشاہ کے پاس۔ اور یہ خط جب بادشاہ کو دیا گیا شاہ اسرائیل کو، تو شاہ اسرائیل بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ خط کا مضمون ہی ایسا ہے کہ شاہ اسرائیل پریشان ہو گیا۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ جب یہ نامہ تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ وہ بڑا پریشان اس لیے ہوا کہ یہ تو کفر ہے، یعنی جو کام خدا کا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور جب کفر کی بات آتی تھی تو یہودی اکثر اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خدا کا کام ہے، اور یہ شاہ رام جو ہے یہ تو صرف ایک جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ میرے ملک پر حملہ کرے، ورنہ میں کیا شفا دیتا ہوں، میں کیا کوڑ سے شفا دیتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے اس بات سے، لیکن اگر وہ دھیان کرتا الیشا کی طرف تو پوری بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس نے الیشا کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کے ملک میں وہ نبی رہتا ہے اور اس نے بہت سے معجزات بھی کیے، پھر بھی بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کفر کی بات ہے، لیکن یہ نہیں اس کے ذہن میں آئی کہ میرے ملک میں ایک ایسا نبی رہتا ہے جو معجزات، جس نے بہت سے معجزات کیے۔ بہرحال جب الیشا کو اس بات کا پتہ چلا کہ بادشاہ نے کپڑے پھاڑے، اس نے کہا تو نے کیوں کپڑے پھاڑے؟ اپنا مریض جو ہے وہ میرے پاس بھیجو، تجھے کپڑے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ شخص جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی، اور وہاں سے وہ اپنے سارے جنوں کے ساتھ، رت اور گھوڑوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ وہ آ گیا الیشا کے دروازے۔ وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آیا، بڑے چاہو جلال کے ساتھ وہ آیا، اور اندر سے کیا ہوا کہ الیشا نے ایک قاصد سے کہا جا اس کو کہہ دے کہ یردن میں 7 بار گھٹنا مارے تو تیرا جسم جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اب اس کو اس بات کا بڑا غصہ ہے، میں اتنی دور سے اتنے جاہو جلال کے ساتھ اتنا معمولی آدمی تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ اس کی خواہش وہ چاہتا تھا کہ یہ الیشا باہر آتا، وہ میرے لیے دعا کرتا، پھر وہ ہاتھ ہلا کر جہاں جہاں میرے کوڑ ہے وہاں پر ہاتھ دور سے لہرا کر وہ دعا کرتا، اس طرح سے میرے کوڑ سے مجھے شفا ہو۔ اور جہاں کیا ہے
میری کوئی عزت نہیں کی گئی؟ کیا میرے مقام کو نہیں دیکھا گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس بات سے وہ ناراض، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی توہین کی گئی، اس کی عزت نہیں کی گئی۔ اور اکثر ہوتا ہے کہ جب ہماری عزت نہ کی جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو اس بات پر اس سے بڑا غصہ، وہ کہتے ہیں دریا میں ہی نہ آنا ہے تو میرے ملک کے دریا کا کم، وہ اسرائیل کی ندیوں سے بہتر نہیں؟ ضروری ہے کہ جنت میں ہوتے مارو تو شفا ہو، میں اپنے ملک کے جو اتنے خوبصورت بڑے دریا میں اس میں گوتا مار کے نہیں پاک صاف ہو سکتا؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ میری عزت نہیں کی، میرے مقام کو نہیں پہچانا، میری سراسر توہین کی گئی۔ وہ بڑے غصے سے واپس چلا، راستے میں اس کے نوکروں نے اس سے کہا اگر کوئی اچھا مشورہ دینے والا ہو تو بہت سی برائیوں سے، برے کاموں سے انسان بچ سکتا۔ اگر وہ نوکر جاتے نا اس کو چکا پمپ کر تو تیری تو بڑی تکلیف ہوگی، اسی انہیں نے حملہ کریں گے، انہوں نے مار دیا ہے، انہیں سب مسلوک کی ایسی بھی کو کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے نہیں۔ کئی بات کو ختم کرنے والے نہیں ہوتے، سنا تو نہیں ہوتے کہ آگ لگانے والے ہوتے، تیلی بات تیل بات ہو تیلی نام، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بات کو بگاڑ سنوارنے کی بجائے بگاڑنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نعمان کے جو نوکر تھے بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی، انہوں نے اچھی صلاح دی، اور اچھی اور نیک صلاح جو ہمیشہ دوسروں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علیشا نبی جو ہے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا، کئی مالک میں بھی تو مجھے کرنا پڑتا نا، تو کرتا۔ اب اگر اس نے کہا ہے کہ تو یردن میں 7 گوتے مار لے تو کیا کر جیسے؟ انہوں نے معاملے کو سنوارا، معاملے کو بگاڑا نہیں، سنوارا انہوں نے۔ اور ان کے کہنے پر حالانکہ وہ بڑے غصے میں تھا، ناراض تھا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا ہی کرتا کہ تھوڑا سا وہ ہوا دیتے کہ وہ غلط ان کو پٹی پڑھاتے نعمان کو، ہو سکتا تھا ایسا ہی ہوتا، لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور پھر وہ اپنے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر وہ اپنے ملازموں کے کہنے پر اس نے اس یردن میں 7 گوتے مارے۔ کتنے؟ 7، 6 مارے، ٹھیک نہیں ہوا، کتنے مارے؟ 7، جتنا کہا ہے۔ اگر آپ خدا سے شفا پانا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے طریقے سے ہی ہمیں کام کرنا پڑے۔ خدا آپ سب کو ہمیشہ حلیمی اور فروغ کی عطا کرے، آمین۔ اور اب ہم پاک شاہ کی رسم ادا کریں۔ اے یسو، اے اچھے سردار کہیں، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان بھی حاضر ہو اور روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ تو جو باپ اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا ابدالآباد زندہ رہتا اور بادشاہی کرتا ہے، آمین۔ خدا تمہارے ساتھ ہو، اپنے دل آگ میں بالا پر لگاؤ۔ ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔
یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کرے۔ اے خدا مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، یسوع مسیح تیرے بیٹے ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، جس کے ہاتھ سے تو نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا، اور انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اور جب وہ گناہ میں گر پڑا تھا تو تو نے اسے مقدس دی تاکہ نئی مخلوقات میں سے وہ ایک طرح کا پہلا پھل ہو۔ اس راز کے فرشتوں، مقرر فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی ہم کو تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے خداوند تعالیٰ تیرا جلال مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، آج بھی والا ہے۔ واقعی قدوس اور واقعی مبارک ہے تو آیا آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا، اور اپنی اس بیش قیمت موت کی ایک دائمی یادگاری مقرر کی، اور اپنی مقدس انجیل میں ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر رہا ہوں تم ایسے کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی دی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح تیرا جلال ہو۔ اس لیے اے باپ تیرے بیٹے ہمارے خداوند کی قیمتی موت اور دکھ اور جلالی قیامت اور صعود کو یاد کرتے ہوئے ہم تیرے خادم یہ پاک رسم جو تو نے خود مقرر کی تیرے آنے تک ادا کرتے ہیں، اور ہم اس مکمل مقدسی کے لیے جو تو نے ہماری خاطر اس میں دی ہے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا ہمارے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، ہم تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں، اور اے رحیم باپ ہم کمال عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اپنے پاک روح کو بھیج کر ہمیں اور اس روٹی اور مے کو جو تیری بخشش ہے تقدیس کر، تاکہ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں مسیح کے بدن کی شراکت ہو، اور وہ پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہو۔ بخش دے کہ اس میں ہم شریک ہو کر ایمان میں ایک ہو جائیں، اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح ہمارے خداوند کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے ساتھ روح القدس کی یگانگت میں اے قدوس باپ کل عزت اور جلال عبدالآباد ہوتا رہے۔ آمین۔ ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا مانگیں گے۔ اے رحیم خداوند ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم کچھ لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے عزیز بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ سے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت یسوع مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ ایل صاحب آگے آ جائیں۔
خدا یسوع مسیح کا خون جو ترجمہ ہے. خداوند کی میز تیار ہے. پہلے میں بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور خداوند کی ضیافت میں شریک